نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف کی آج ہم آیا نمبر 4 اور 5 دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو بھی، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو بھی ڈراتی ہے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. آیا کا وہی کانٹیکسٹ ہے جو آیات ہم نے پہلے دیکھیں، شروع سے لے کر یہی کانٹیکسٹ چلتا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں، سورہ کے شروع میں، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی. ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. نیکسٹ آیا میں اللہ فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یہ کتاب سیدھی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. لینذر، تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا من لدن، اس عذاب سے جو اس کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے مومنوں کو وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں. إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیا نمبر 4 جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو بھی، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو بھی ڈراتی ہے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. کن کن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ About 3 groups asserted that Allah subhanahu wa ta'ala had a son. They said that Allah subhanahu wa ta'ala had taken a son. And who were those 3 groups? They were idolaters, Christians and Jews. And we see the reference in the Quran about them, that how they claimed that Allah subhanahu wa ta'ala had a son. What they said, سورة الانبیاء آیا 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنائی ہے، اس کا بیٹا ہے. کون کہتے ہیں؟ مشرکین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ مشرکین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں آگے سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب اللہ کے باعزت بندے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں that angels were honored servant of Allah سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وہ مکرم بندے ہیں اور ان کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. سورۃ التوبہ آیا 30 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. Those were the 3 groups. پہلے ہم نے مشرکین کا گروپ دیکھا سورۃ الانبیاء سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے. سو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آئی ہے ان کو بھی ڈرانے.
جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. دس بک negates their allegations. This book negates their false beliefs that Allah subhanahu wa ta'ala has taken a son. It warns them of a great punishment. یہ ان کو بھی ڈرانے آئی ہے. Again we have to keep in mind the nature of the surah and the context of the surah, the lessons of the surah, in order to reflect on it so that we can perceive it properly. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے گی، اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سورہ کے لیسنز بھی دیکھنے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ریفرنس ہے اس میں کہ دجال کے جو فالوورز ہوں گے وہ یہی کلیم کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور دجال کے فالوورز یہی کہیں گے کہ دجال جو ہے وہ معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جبھی وہ اس کی پیروی کریں گے. تو آیہ نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں ما لہم من علم ولا لآبائہم. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان کے لیے کوئی علم، انہیں کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس بات کا علم تھا. کیا؟ کبورت کلمتاً تخرج من افواہہم، یہ تہمت بہت بڑی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں گریو از دا ورڈ دیٹ کمز آؤٹ آف دیئر ماؤتھ. ان کے منہ سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہمت نکل رہی ہے یہ بہت بڑی ہے، اور انہیں کوئی علم ہی نہیں، انہیں کوئی علم نہیں کہ یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ اور کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ. اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے یہاں پہ، اور فرماتے ہیں کہ ان کے فور فادرز جو کہہ گئے یہ اسی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی علم نہیں. یہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ریفرنس کے یہ اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگاتے ہیں. They are slandering Allah subhanahu wa ta'ala that he has taken a son. اور پھر یہ اس میں دیکھیں کہ our words have an enormous impact. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کچھ منہ سے بات نکال دیں گے وہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی، زیادہ اثر نہیں رکھتی، ہم جیسے چاہیں باتیں کریں. لیکن یہ بھی ایک بہت سوچ سمجھ رکھنے والی بات ہے کہ ہم جو منہ سے نکالیں وہ سچ پہ مبنی ہو، اور وہ سنی سنائی بات نہ ہو. جو کچھ ہو، جو کچھ ہم کہیں اس میں اس بات میں ایک وزن ہو، اس بات میں سچائی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی قرآن ان کے پاس آ گیا، ایویڈنس ان کے پاس آ گیا، یہ جان گئے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سارے بلیفز جن پہ وہ آج تک جن کو مانتے آئے ہیں، یہ ساری تھیریز، یہ سارے بلیفز جو ہیں وہ فالس ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، پھر بھی یہ مانتے نہیں ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان یقولون الا کذبا، یہ سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں. گویا کہ دلیل آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد بھی جو اس کو نہ دیکھے نہ پڑھے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. یعنی دلیل اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ اسے کھولتا نہیں، وہ پڑھتا نہیں، اس پہ ایمان نہیں لاتا. اس کے یہ جو باطل عقائد ہیں انہیں اس میں نگیٹ کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں حق بیان فرمایا ہے، اس میں سچائی بتائی کہ یہ دیکھو جو کچھ تم مان رہے ہو یہ سچ نہیں ہے. ضروری نہیں جو تمہارے آباء و اجداد کہہ گئے وہ سچ ہو، بلکہ تم اس کتاب کو کھولو اور پڑھو کہ جو آباء و اجداد تمہارے کہہ کے گئے وہ سچ نہیں ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہماری اپنی کمیونٹی کے کتنے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے، اور یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے. واٹ آور پیرنٹس ہیو ڈن وی لائک ٹو فالو دوز تھنگس، کیونکہ ہمارے بڑے ایسے ہی کر گئے تھے. اور دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی، دین کیا کہتا ہے اور اس میں کیا ہے ہم وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. The innovations are not part of the deen, but we like to follow them because our forefathers used to follow them.
اور یہ بہت بڑا ہمارا فیلئر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز ہیئر اگنورنس از اے فالس ہوڈ. اگنورنس میں رہنا، خود کو جاہلیت میں رکھے رہنا، یہ جھوٹ کا حصہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جانیں، آپ تحقیق کریں، آپ باہر نکلیں، اپنے دین کو جانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فریضہ ہے. سیکنگ نالج از این اوبلیگیشن اپان ایوری ون. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں. وی کم آؤٹ آف آور کمفرٹ زون اینڈ وی learn the knowledge. If we don't know the deen we need to learn is obligatory for everyone. تو جو یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ کیا سزا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہاں پہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو اور جانو. اور جو اگنورنس میں رہنا پسند کرتا ہے وہ گویا جھوٹ کہتا ہے، اس کی زندگی جھوٹ ہے، اس کا جینا مرنا جھوٹ ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی ہے تو اسے سیکھنا آپ پہ فرض ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی آپ پہ فرض ہے. اور پھر بھی ان پروڈکٹیوٹی میں رہنا اور خود کو فرسودہ رسومات کا حصہ سمجھنا، یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیہ میں فرما رہے ہیں. سو سورہ's first 5 آیاز deal with the same context as we have seen. پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا 6 میں کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوتا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. May Allah subhanahu wa ta'ala give us ability to learn the true knowledge of deen and implement it in our lives. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.